سو آئس بریکنگ کی تھوڑی امید کی جا رہی ہے اور ایسے لگ رہا ہے جیسے رستہ نیشنل ڈائیلاگ کا سپریم کورٹ سے ہو کر نکلے گا. اس کی وجہ یہ بنی، جیسے انٹرو میں بھی ہم نے دیکھا، کہ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کیس میں حکومتی اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. نیب ترامیم کیا تھی وہ تو کہیں پیچھے بات رہ گئی. جو بات گونج رہی ہے اس وقت ملک میں وہ ہے کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے، اور یہ سجیشن دے رہے ہیں جج صاحبان عمران خان صاحب کو. عمران خان صاحب کی پچھلی پیشی پر لائیو براڈ کاسٹ کی اجازت نہیں مل سکی تھی سپریم کورٹ کی طرف سے. اس کی ریزن یہ دی گئی کہ سیاسی باتیں نہیں ہونی چاہیے اس طرح سے براڈ کاسٹ. لیکن آج جب وہ لائیو تھے موجود سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران، تو جو ان کی بات چیت ہوئی، میں چاہتی ہوں اس سے میں کنیکٹ کروں اپنا سوال، کہ انہوں نے یہ بتایا کہ بھائی نیب کا چیئرمین کیسے اپوائنٹ ہوتا رہا ماضی میں. تھرڈ امپائر کیا کرتا تھا کیونکہ حکومت اور اپوزیشن راضی نہیں ہوتی تھی. پھر اس کے بعد جب تھرڈ امپائر اپوائنٹ کرتا تو تھرڈ امپائر ہی نیب کو دیکھتا تھا ان کے دور میں بھی. جب انہوں نے ایسے ہیلپ لیسنس شو کی تو اس پہ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں ملکی حالات کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، وہ خوفزدہ کر رہی ہیں. اگر حالات اتنے خطرناک ہیں تو آپ ساتھی سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کر حل کریں. جب آگ لگی ہو تو یہ نہیں دیکھتے کہ پاکی ناپاکی کیا ہے، آپ پہلے آگ بجھاتے ہیں. عمران خان صاحب نے اس موقع پہ کہا کہ میری آخری امید سپریم کورٹ سے ہے. اس پہ اطہر من اللہ نے کہا بدقسمتی سے آپ جیل میں ہیں، آپ سے لوگوں کی امید ہے. اچھا، جمال مندوخیل صاحب نے اس پر کہا کہ ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر ملک کو کچھ ہوا تو عدلیہ نہیں سیاستدان ذمہ دار ہوں گے. اس پر جو زیادہ بڑی بات جس کو ویٹیج دینا بنتا ہے وہ چیف جسٹس صاحب کے یہ ریمارکس تھے کہ ڈائیلاگ سے کئی چیزوں کا حل نکلتا ہے. اس سے پہلے تو چیف جسٹس صاحب یہ سمجھتے تھے کہ سیاسی بات نہیں کرنی چاہیے اس کیس کے دوران، لیکن انہوں نے یہ بات کی. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ نے اموویبل ارریزسٹیبل فورس کے کولیجن کی بات کی تھی، اور وہ بات اب ثابت ہوتی دکھائی دے رہی ہے. اس سے پہلے کوئی سانحہ ہو جائے، سپریم کورٹ کی طرف سے یہ سجیشن آنا، یہ رستہ دکھانا، عمران خان صاحب اس رستے پر چلیں گے؟ نہیں چلیں گے. ہمیں یہ سکھایا گیا تھا کہ جسٹس از بلائنڈ. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جب وہ سکیلز کے اندر جو خاتون جو ہے وہ سکیلز کو پکڑے ہوئے اس کے اوپر آنکھوں کے اوپر ترازو پکڑے، ہاں جی، آنکھوں پہ پٹی ہوتی ہے قانون. یہاں ایسے لگتا ہے کہ پٹی اٹھا لی گئی ہے، یا ایک آنکھ سے اوپر ہے، یا ایک آنکھ سے اوپر ہے. اور اس آنکھ سے جو نظر آ رہا ہے وہ ایک پاپولر لیڈر اور ایک پاپولر پارٹی نظر آ رہی ہے. اس لیے فیصلے اس پاپولر لیڈر اور اس پارٹی کے حق میں جا رہے ہیں. یہ بات سب کو اس ملک میں نظر آ رہی ہے. خصوصاً پی ٹی آئی تو بہت خوش ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے جی. اور اسی وجہ سے جو حکومت ہے وہ بہت خوفزدہ ہے. اور جو یہ اشارہ کیا ہے کہ آپ جیل میں ہیں تو جیل میں بیٹھ کے کیسے ہوتا ہے، باہر آئیں آپ. اور راستہ یہ دکھایا جا رہا ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں جا کے بات کریں اور باہر آئیں. یہی ہے نا. مگر یہ بھی ان کو علم ہے کہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، irresistible force meeting immovable object. خان صاحب از دی irresistible force. immovable object جو ہے that is the establishment. اور یہ نہ ہو کہ پھر ایک ایسی سٹیج آئے کہ خان صاحب جو ہے سارے کیسز ان کے حق میں جائیں. اور دیکھیے بات یہ ہے کہ خان صاحب نے ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ یہ کہا ہے کہ میں کسی صورت میں بھی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتا. وہ تو پارلیمنٹ کو تسلیم ہی نہیں کرتے. کافی عرصے سے ان کا یہی موقف رہا ہے کہ یہ چوروں کی پارلیمنٹ ہے، مجھے تو اس میں بیٹھنا نہیں شوق. اور وہ ون پارٹی سسٹم بنانا چاہ رہے ہیں، اور اس ون پارٹی سسٹم کے اوپر ان کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ سارے باقی کرپٹ ہیں. اس لیے ان کو اب کوئی ضرورت نہیں پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی. مجھے ون پارٹی سسٹم چاہیے اور آئی وانٹ ٹو بی دا رولر. تو میں سمجھتا ہوں کہ دس از ویئر اٹ از ہیڈیڈ. تو میرا جو پہلا موقف تھا اور جو تجزیہ ہے وہ برقرار ہے کہ ہم ایک ایسی گلی میں جا رہے ہیں جہاں سے اب ساری دیواریں جو ہیں وہ کلوز ان ہوتی جا رہی ہیں اور آگے کی جو راستے دروازے بند ہوتے جا رہے ہیں. وہ پھر جب بند ہو جائیں گے تو پھر ایک ہی طریقہ ہوتا ہے ٹو بلاسٹ یور وے آؤٹ آف اٹ، اور کوئی راستہ نہیں ہوتا پیسفل طریقہ. اور میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر اس وقت کوئی اگریمنٹ نہیں ہے کہ بات اگر کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی، اور اگر کرنی ہے تو کس سے کرنی ہے. خان صاحب تو کہتے ہیں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں انوسنٹ ہوں، آپ نے زیادتی کی، آپ راستے میں سے ہٹے، اچھا مجھے واپس میری کرسی پہ لے کے آئے، اور پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اس کے بعد دیکھیں گے. اور ادھر الوی صاحب جو ہیں جو ابھی صدر کے مقام سے اترے ہیں، نیچے زمین پہ پاؤں رکھے ہیں انہوں نے، ان کا یہ موقف ہے کہ ہم نے حکومت کے ساتھ تو بات نہیں کرنی، جو کہ خان صاحب کا موقف ہے. ہم نے پارلیمنٹ کے اندر تو بات نہیں کرنی، کیونکہ حکومت کے اندر تو پارلیمنٹ کے اندر ہی حکومت سے بات ہوگی نا.
پارلیمنٹ کے باہر جو ہے وہ کسی اور سے بھی بات ہو سکتی ہے. ہاں مگر خان صاحب نے تو کچھ نہیں کہا کس سے بات کرنی ہے نہیں کرنی. مگر الوی صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ الوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گھر کے چوکیدار سے بات نہیں کریں گے, ہاں, نہ مالی سے نہ ٹھیلے والے نہ سے, مالی گھر کے سے مالک سے بات ہوگی. ہاں اور اگر چوکیدار نے گھر کے مالک کو باہر نکال کے خود گھر کا مالک بن گیا تو پھر چوکیدار سے بات کر لیں. یہ بھی کہا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستان کی افواج سے بات کریں گے, اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے, ہم ان فارم 47 والوں سے ہم بات نہیں کریں گے. یہی بات عمران خان صاحب نے بھی کہی کہ خان صاحب ترمیم یہی نہیں کہہ کر رہے سکتے. ہیں. تو بات وہیں آتی ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے نکالا, اور خان صاحب تو یہی کہتے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تو اسٹیبلشمنٹ نے کرایا ہمارے خلاف. جی اور اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ حکومت کو, جس کو پپٹ حکومت کو لے آئی ہے, اس کو نکالے اور مجھے واپس اپنی میری جگہ پہ لے کے آئے. تو وہ تو اس لیے یہ جو ججز صاحب کی تجویز ہے یہ کہیں نہیں جائے گی. ایک اور آپشن بھی تو آیا عدالت کے سامنے, وہ یہ تھا کہ چیف جسٹس نے فاروق ایچ نائک صاحب کو بانی پی ٹی آئی کے سامنے کیا اور کہا کہ یہ رکن پارلیمنٹ ہے, دشمن نہیں, پارلیمنٹ میں بیٹھ کر مسائل حل کریں. اچھا, وہ فاروق ایچ نائک صاحب آصف علی زرداری صاحب کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ویسے بھی آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں اختلاف ختم کر کے ہم سب کو مل کر آگے چلنا چاہیے. فاروق ایچ نائک صاحب نے کہا ہم نے اپنے دروازے ہمیشہ کھلے رکھے. اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی اگر بیک چینل سے آصف علی زرداری سے ملیں تو صدر زرداری ان کے لیے بہت سے دروازے کھول سکتے ہیں. ایسا بھی کوئی آپشن ہو سکتا ہے کہ اگر عدلیہ نہیں تو ایوان صدر؟ نہیں, یہ بھی نہیں ہو سکتا. زرداری صاحب کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ناراض ہو جائے گی. یا تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو کوئی پیغام آئے کہ آپ کوئی رول ادا کریں, اس کو نیوٹرلائز کریں, اس کی جو تھریٹ ہے اس کو نیوٹرلائز کریں. تو زرداری صاحب وہ کوشش ضرور کر سکتے ہیں. مگر کیا عمران خان زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے؟ نو. وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں پریزیڈنٹ کے ساتھ بات کر رہا ہوں, میں سپریم کمانڈر یا ایک نیوٹرل پریزیڈنٹ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. وہ یہ سمجھتا ہے کہ زرداری صاحب از پارٹ آف دس سیٹ اپ. اور بائی دا وے, اف آئی مے سے سو, میرا خیال ہے زرداری صاحب کا بہت اہم رول ہے ان دس سیٹ اپ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر زرداری صاحب یہ انسسٹ نہ کرتے 2022 میں تو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اس وقت نہ بنتی. زرداری صاحب نے انسسٹ کیا تھا ہم نے پاور لینا ہے اور ہم یہ اکنامک کرائسس کو حل کر سکتے ہیں. اور اس کے اوپر بہت سی ایویڈنس بھی ہے کہ زرداری صاحب کی وجہ سے یہ سارا کچھ وہاں بنا. اگر نواز شریف صاحب کی بات مانی جاتی تو یہ اس وقت الیکشنز ہو جاتے. اور اس کے بعد بھی زرداری صاحب نے جو گیم کھیلی ہے اس کے ساتھ کیا ہے کہ پریزیڈنسی لے لی ہے, سندھ لے لی ہے, اور کوئی ذمہ داری نہیں لی. یہ جو مہنگائی ہوئی, یہ جو سارے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے ہوئے, اور اب بھی جو کور ایشوز ہیں اس کے اوپر پیپلز پارٹی اس حکومت کے ساتھ نہیں ہے. تو زرداری صاحب تو تھوڑی سی لمبی گیم کھیل رہے ہیں. انہیں اس بات کا احساس ہے کہ اگلی گیم جو ہوگی وہ ایک طرف عمران خان صاحب ہوں گے اور دوسری طرف نون لیگ نہیں ہوگی. اور مولانا تو خیر ویسے ہی سائڈ لائن ہو گئے ہیں, اور نون لیگ بھی ہو رہی ہے اب, اور رہ جائے گی پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی ریجنل پارٹی ہے, وہ اپنا ریجنل بیس برقرار رکھے گی. تو انہوں نے تو جو حکومت اسلام آباد میں آئے گی اس کے ساتھ بیٹھ کے کام کرنا ہے, خواہ وہ عمران خان کی ہو یا کوئی بھی ہو. اور اگر کسی کے ساتھ نہیں کرنا تو سندھ تو لے کے بیٹھنا ہے انہوں نے. تو اس لیے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہمیشہ قریب رہیں گے. جو بھی اسٹیبلشمنٹ کا سربراہ ہو وہ زرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ کے قریب رہیں گے.